حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے، اور میں نے محرم کے ایام کے اندر آپ کے سامنے وہ حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر کی، 10 محرم کے روزے کی وجہ جو ذکر کی ہے، 10 محرم کے روزے کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ تو پھر بتایا ھذا یوم عظیم انجى اللہ، کہ فرمایا یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کی غلامی سے آزادی کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی اس 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ پتہ چلا یوم تشکر منانا اور یوم تشکر کے اندر عبادت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ شریعت کی ترتیب اور اصول ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ فتح ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئی، جب میں جاتی ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے ہیں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ام ہانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی کا آنا اچھا ہو، خیر کے ساتھ ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی فرماتی ہیں فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل سے فارغ ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 8 رکعات حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا وذالک وقت الضحیٰ، اور وہ ضحیٰ کا وقت تھا، چاشت کا وقت تھا۔ ویسے حضور 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 2 سے بجائے 8 رکعت ادا کی ہیں، اور علماء نے لکھا یہ یوم تشکر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر نماز میں اضافہ فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا لئن شکرتم لازیدنکم، جب رب کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، رب کی طرف سے کوئی آسانی آ جائے، رب کی طرف سے سہولت مل جائے، رب کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہو جائے، اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو شکر ادا کرے گا، اللہ نے قرآن کے اندر تاکید کے ساتھ فرما دیا میں اس نعمت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔